میرا نام راغب ہے، راغب حسین۔ میرے علم میں کچھ اس قسم کی باتیں تھیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ نہیں آئے، انہوں نے آخر وقت میں منع کر دیا، وہ سب سے نہیں ملتے، انہیں این ای ڈی سے اب کوئی دلچسپی نہیں، وہ کافی مغرور ہیں اور نامعلوم کیا کچھ۔ یہ وہ باتیں تھیں جو این ای ڈی کے مختلف فنکشنز میں ان کے حوالے سے سننے کو ملتی تھیں۔ میں نے 1978 میں این ای ڈی سے انجینئرنگ کی، انہوں نے سن 93 میں، گویا میرے 15 سال بعد۔ اتنی تمام باتوں کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنی نئی کتاب ملنے کے نہیں نایاب ہم میں شامل کیا جائے۔ ایک ذریعے سے ان کا نمبر لیا اور بلا جھجک ان تمام شبہات کے ساتھ رابطہ کیا، جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اس منزل پر پہنچا کہ میں نے ٹورنٹو سے سین فرانسسکو جانے کا فیصلہ کیا، اور 28 اگست 2024 کو ہم ایک ٹرکش ریسٹورنٹ میں قہوے اور حلوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے ایک ہاتھ مسافر کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام راغب ہے۔ اس پہلے ہینڈ شیک سے میرے ذہن میں راغب کی تصویر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس شخصیت میں کہیں بھی تکبر نظر نہیں آیا، نہ ہی وعدہ خلافی اور نہ ہی این ای ڈی سے الجھن۔ میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا کہ یار یہ تو اپنے جیسے سادہ، صافگو اور بے باک شخص ہے جو اپنے ماضی، حال اور مستقبل پر گفتگو کر سکتا ہے۔ جی ہاں، میری اس تمہید اور اس خاکے کو عنوان ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر این ای ڈی کے کامیاب ترین طلبہ کی فہرست بنائی جائے تو ہر زاویے سے اس کا نام اس فہرست میں آئے گا، اور ان کا نام ہے راغب حسین۔ راغب سن 70 کی دہائی کی ابتدا میں 6 مئی کو 9 بہن بھائیوں کے بعد پیدا ہونے والی 10ویں اولاد ہیں۔ ان کے بعد ان کے خاندان میں 2 چھوٹی بہنوں کا اور اضافہ ہوا، یعنی کل 12، 5 بھائی اور 7 بہنیں۔ زندگی کی ابتدا فیڈرل بی ایریا کے 120 گز کے گھر سے کی، جو صرف 3 کمروں پہ مشتمل تھا، یعنی گھر میں کل 14 افراد، یعنی ہر فرد کا حصہ 9 مربع گز۔ میری زندگی کی ابتدا بھی کیونکہ 60 گھر سے ہوئی ہے، جہاں ہم 6 بہن بھائی والدین رہتے تھے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ 120 گز کے گھر میں 14 آدمی نہایت آرام سے آ جاتے ہوں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گھر چھوٹے اور دل بڑے ہوتے تھے، کوئی بھی رشتہ دار بغیر بتائے آ جایا کرتا تھا، اور آنے والے اور گھر والے سب خوشی سے جھوم اٹھتے تھے۔ آج کا نہیں کہ گھر بڑے ہو گئے اور اولادیں کم ہو گئیں، خون کے رشتوں کو بھی فون پر اجازت لینا پڑتی ہے، گویا دل چھوٹے ہو گئے اور گھر بڑے ہو گئے۔ اسی کو رشتوں کی محبت کا زوال کہتے ہیں۔ والدین کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پیسے کی اہمیت کم اور اولاد کی تعلیم کی اہمیت زیادہ تھی۔ والد ایک سرکاری ادارے میں ایڈمنسٹریٹو جاب میں تھے اور والدہ ایک گھریلو خاتون، جن کا فوکس صرف اولاد کی صحیح پرورش، تعلیم پر زور اور رہنمائی شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی شبانہ روز محنت کی وجہ سے تمام بہن بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ، مالی طور پر مستحکم اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ والدینی کا دل گردہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا نوالا اپنی اولاد کے منہ میں ڈال دیں اور خود اپنے آپ پیٹ بھرا محسوس کریں۔ ان تمام باتوں کی موجودگی میں والد صاحب کے مطالعے کا شوق، بڑے بھائی کی فلسفی سے دلچسپی اور سونے پہ سہاگا ان کے بچپن کا ایک ایسا ماحول میں گزرتا ہے جہاں سے بڑوں سے ہر وقت سیکھنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ راغب کی زندگی کا سفر ایک عام کراچی والے کی طرح کے ایم سی پرائمری اسکول، جسے عرف عام میں پیلا اسکول کہتے ہیں، شروع ہوتا ہے، سیکنڈری آنے تک مزید زوال کا شکار ہو جاتا ہے، جہاں اسکول میں بیٹھنے کے لیے اپنی چٹائی کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ 6ٹھی جماعت سے چونکہ انگریزی پڑھنا شروع ہوتی تھی تو فخریہ کہتے ہیں کہ انگریزی ابھی تک کمزور ہے، لیکن جہاں انہوں نے امریکہ آ کر غربت کو شکست دی، وہاں اس کمی کو بھی امریکہ میں پچھاڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ سیکنڈری اسکول سے دہلی کالج آتے ہیں، ایف ایس سی میں پورے کراچی میں 13ویں پوزیشن حاصل کرتے ہیں، اور پھر این ای ڈی کے کمپیوٹر انجینئرنگ کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس میں داخلے کے لیے بہت اچھے گریڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک نیا راغب پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ این ای ڈی کو یہ ایک ایسی درسگاہ سمجھتے ہیں جہاں کراچی کے ذہین ترین طالب علم آس پاس موجود تھے، جسے انہیں سیکھنے کا بہت موقع ملا، خاص طور پر اساتذہ میں میڈم نیلوفر اور پروفیسر نعمان، جنہوں نے لاتعداد طالب علموں کی شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ بھی وہاں موجود تھے۔
کمپیوٹر انجینئرنگ کی کلاس میں ماڈرن وسائل نہ ہونے کے باوجود خم خیال طلبہ نے ایک دوسرے کو چیلنج کرنا شروع کیا اور ان کے کچھ دوستوں نے زبانہ طالب علمی میں ہی اینٹی وائرس ایجاد کر لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی راغب نے بھی جنرل پرپس کمپیوٹر فائل ویکسین بنائی، اس کا سافٹ ویئر بنایا جسے آگے چل کر انہوں نے $10,000 میں فروخت کر دیا۔ آج کی دنیا میں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کافی سستا سودا تھا، لیکن قدرت کو راغب سے آگے چل کر اور بہت سے کام لینے تھے۔ امریکہ آ کر سین ہوزے یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کرتے ہیں، پھر ملازمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چلیے اب یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں، آپ کو راغب کی غضب کامیابی کی عجب کہانی سناتے ہیں۔ عملی زندگی میں آنے کے بعد آئی ٹی کی مشہور کمپنی سسکو اور کینڈس میں کام کرتے ہیں، لیکن اندر سے بے چین رہتے ہیں کیونکہ ان کا ذہن کمپیوٹر سے زیادہ تیز رفتاری سے چلتا ہے، اور آخر کار 2000 کے کوارٹر 4 میں اپنی کمپنی KVM قائم کرتے ہیں۔ اس کمپنی کے قیام کی کہانی بھی بہت عجیب ہے۔ ایک 26-27 سال کا نوعمر لڑکا، سرمایہ صرف پے چیک، لیکن عزم ہمالیہ سے بھی بلند۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ انسان کو وہی کچھ دیتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اپنے کاروبار میں پہلا اعتبار ایک بہت بڑا سنگ میل ہوتا ہے، لیکن جب انویسٹرز نے ایک نوجوان پر اعتبار نہیں کیا تو ایک ساتھی سید بشارت علی نے کہا کہ چلو دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ راغب کہتے ہیں کہ KVM ہم نے اپنے پیسوں سے شروع کی تھی۔ ان کے مطابق مارچ میں ہمیں پہلی سیریز اے فنڈنگ مل گئی۔ پوری پروڈکٹ دراصل ہم نے خود نہیں بنائی، بلکہ ہم نے پہلی سیریز اے $8 ملین جمع کیا تھا جس سے ہم نے ابتدا کی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی پہلی پروڈکٹ 9 مہینے میں بنا لی اور KVM میں رہتے ہوئے $83 ملین ریز کیے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ KVM سلیکون ویلی کے آئی ٹی کے افق پر نظر آنے لگی۔ ابھی رکیے، ایک امتحان ابھی اور باقی ہے۔ اپنا پروجیکٹ اگست کے آخر میں مکمل کرتے ہیں اور پھر 9/11 ہو جاتا ہے۔ مارکیٹ میں ایک دم سکتہ آ جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے ارادے بھی ٹوئن ٹاور کی طرح زمین بوس ہو جائیں، لیکن راغب اور سید علی دونوں دوسری طرح کے ٹوئن ٹاور تھے۔ یہ قدم جمائے کھڑے رہے۔ چند مہینے بعد اپنا سیکیورٹی پروسیسر مارکیٹ کرنے ایک امریکی ادارے میں پہنچے اور ایک بڑا دلچسپ تبصرہ سننے کو ملا۔ محمد راغب حسین اور سید بشارت علی کا فرسٹ اور لاسٹ نیم محمد علی بنتا تھا۔ اس ادارے کے سربراہ نے کہا کہ آپ دونوں کا پہلا اور آخری نام 9/11 کے موسٹ وانٹڈ لوگوں میں شامل ہے اور آپ ہماری کمپنی کو سیکیورٹی فراہم کرنے آئے۔ ایک قہقہا بلند ہوا، لیکن کیپٹل سوسائٹی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے فائدے کی بات ہو تو خواہ کوئی بھی کر رہا ہو، اگر اس سے مالی فائدہ ہو، سامنے والا کون ہے، کس قبیلے کا ہے، کس رنگت کا ہے، کس مذہب کا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہی ہوا، انہوں نے ان پہ اعتماد کیا اور اس طرح ان کا پروسیسر بک گیا۔ گزشتہ 25 سالوں سے یہ سسٹم سب سے زیادہ مستحکم سیکیورٹی پروسیسر سسٹم کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے۔ KVM کو 2000 سے 2007 تک خود چلاتے رہے، پھر 2007 میں اسے پبلک کر دیا اور پھر عروج میں 2018 میں اسے $6.5 بلین میں مارول ٹیکنالوجی کو بیچ دیا۔ 2018 میں مارول میں آ گئے، جب آئے تو کمپنی $8 بلین کی تھی اور صرف 6 سال میں اسے $80 بلین کی کمپنی بنا چکے ہیں۔ ان کے اگلے سال کا پروجیکٹڈ ریونیو $7.5 بلین ہے۔ مارول کے پریسیڈنٹ ہیں، ان کے دفاتر دنیا کے مختلف ممالک کے 37 شہروں میں ہیں۔ ملازمین کی تعداد 7000 ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ غضب کامیابی کی عجب کہانی۔ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت کے علاوہ یہ ذاتی اور سماجی طور پر تعلیم، صحت اور آرفنیج کی بڑھ چڑھ کر سرپرستی کرتے ہیں۔ آرفنیج کا نام ہے گیو لائٹ، یعنی روشنی دو۔ تعلیمی سرگرمیوں میں جہاں کام کرتے ہیں اس کا نام ہے کوشش فاؤنڈیشن، اور ہیلتھ کیئر میں انڈس ہاسپٹل اور چائلڈ لائف شامل ہے۔ یہ فخر بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ یہ امریکہ کے سب سے بڑے تھنک ٹینک رینڈ کے بورڈ پر بھی ہیں۔ نہ صرف اسٹارٹ اپ کے مینٹر ہیں بلکہ اس کی تشکیل میں انویسٹ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو پہلا اعتبار فراہم کرتے ہیں۔ علی بابا کے مالک جیک ما سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری کامیابیوں کے بعد کسی بات پہ زندگی کا پچھتاوا بھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، کاش میں اپنے بیوی بچوں کو اس سے زیادہ وقت دیتا جو میں نے علی بابا کو دیا۔ راغب بھی دبے لفظوں میں کچھ اسی طرح کا اظہار کرتے ہیں۔ راغب کی جولائی سن 98 میں کنول سے شادی ہوتی ہے۔ اپنے 3 بچوں 25 سالہ عماد، 20 سالہ بیٹی رجا
اور 15 سالہ بیٹے زیان کے والد ہیں، اور سیراٹوگا کے ایک پورا آسائش گھر کے مکین، 40 سے زیادہ پیٹنٹ کے بھی مالک ہیں۔ جب ماں کا تذکرہ کرتے ہیں تو لہجے میں ایک خاص مٹھاس آ جاتی ہے۔ ان کی قربت اور شخصیت نے میری شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جس میں ادب، محنت، رشتوں سے محبت، ایمان کامل، دنیا کے تمام انسانوں سے محبت اور اپنے قدموں پر جم کر کھڑے رہنا شامل ہے۔ ہماری قہوے کی محفل تقریباً 1.5 گھنٹے جاری رہی، اور اس دورانیے میں یہ تمام راز کھلتے گئے جو ملنے سے پہلے دماغ میں تھے کہ وہ نہیں آ رہے، وہ نہیں آئے، وہ کسی سے نہیں ملتے، وہ مغرور ہیں۔ راغب ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ راغب ایک اچھے انسان ہیں، تمام انسان سے محبت کرنے والے، لیکن وہ صرف بہت مصروف انسان ہیں جن کا کہنا ہے کہ میرا نام راغب